بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مادر کے شکم میں جلوہ فرمانا۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اے آمنہ، خوش ہو کہ تیرے شکم میں سردار دو جہاں اور مہتران خلقت نے قرار پایا ہے، اور جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ایک علم سبز محمدی لے کر دنیا میں جاؤ، اور اس علم کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر کے منادی کرو کہ آج کی رات نور محمدی سے حضرت آمنہ مشرف ہوئی، اور کہہ دے کہ اے ساکنان زمین خوش ہو، فخر کرو۔ دونوں جہان کے سردار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ خوش قسمت اس امت کی جس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذہی قسمت اس شخص کی جو محمد پر ایمان لائے اور پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون کے حاملہ ہونے سے قبل اہل قریش بسبب خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا تھے۔ اس درجہ قحط سالی تھی کہ تمام درخت خشک ہو گئے، سبزہ تک زمین پر دکھائی نہیں دیتا تھا، سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے۔ ہمارے بادشاہ سلطان دو جہاں اپنی والدہ کے شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے کی برکت سے اس قدر بارش کی کہ تمام خشک زمین پر سبزی ہو گئی اور درخت تازہ ہو گئے، اور وہ گرانی دور ہو گئی، مویشی بھی بکثرت دودھ دینے لگے۔ لکھا ہے کہ جس شب نور محمدی آمنہ کو سپرد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عرش تجلیات کا برقع پہن اور خوشی اور فخر کی چادر اوڑھ، اے جنت کی حوروں تمام کھڑکیاں کھول دو اور آراستہ ہو جاؤ، آج ہمارا محبوب اپنی والدہ کے شکم مبارک میں رونق افروز ہوا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع ہونے سے 6 ماہ تک مجھ کو کوئی علامت ایسی ظاہر نہ ہوئی جو اکثر عورتوں کو ایسی حالت میں ہوتی ہے، یعنی بوجھ معلوم ہوتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا اتنا ہی آثار بہتر سرور فرحت بڑھتے جاتے تھے، اور طبیعت کو انبساط اور خوشی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے آمنہ خوش ہو، تمہاری شکم میں وہ صاحب عزت و توقیر ہیں جن کے واسطے زمین آسمان پیدا کیے۔ دوسرے مہینے میں حضرت نوح تشریف لائے اور فرمایا، اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے شکم میں فرزند ہے جو صاحب آخرت و فتوح ہوگا۔ تیسرے مہینے حضرت ادریس، اور چوتھے میں حضرت ابراہیم، اور پانچویں میں حضرت اسماعیل، اور چھٹے میں حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ میں، ساتویں میں حضرت داؤد، اور آٹھویں میں حضرت سلیمان، اور نویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور سب نے طرح طرح کے فضائل اور خوشخبریاں سنائیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش کا زمانہ قریب آیا تو حضرت آسیہ اور حضرت بی بی مریم حاضر ہوئیں، اور بہت سی حوریں جنت کی ان کے ساتھ تھیں جن سے سارا گھر بھر گیا، اور دریافت کرنے پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے واسطے بھیجا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ قریب وقت وجہ حمل ایک ایسی دہشت ناک آواز میرے کان میں آئی کہ جس کو سن کر کانپ گئی اور مجھے خوف معلوم ہوا۔ اتنے میں ایک مرغ سفید آیا اور اس نے اپنے بازو میرے سینے پر ملے
جس سے وہ خوف بالکل جاتا رہا۔ کچھ تشنگی معلوم ہونے لگی۔ اسی وقت ایک شخص سفید لباس پہنے میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں شربت کا ایک گلاس تھا جو دودھ سے میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں گلاب سی خوشبو آتی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ گلاس دیا۔ میں نے خوب سیر ہو کر اس شربت کو پیا۔ تشنگی دور ہو گئی۔ اندازے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا جو جنت سے بحکم رب العالمین شربت لایا تھا۔ صفیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت میں حاضر تھی۔ اس وقت تمام روشن ہو گیا اور اس کی روشنی میں نے 6 چیزیں عجیب و غریب دیکھی۔ ایک تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور حبلی امتی فرمایا۔ دوسرے، آپ کا نور چراغ پر غالب تھا، یعنی چراغ سے تیز تھا۔ تیسرے، میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں تو غیب سے آواز آئی، اے صفیہ تو تکلیف نہ کر، ہم نے اپنے حبیب کو دنیا میں پاک و صاف بھیجا ہے۔ چوتھے، آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ پانچویں، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت مثل آفتاب کی چمکتی تھی، جس پر بخت جلی تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چھٹا، آپ نے پیدا ہی فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ یکا یک بارگاہ کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلا اور خوشی میں جھوما، پھر 4 دیواری کے ساتھ جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا، اور پھر اسی جگہ دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کہتے ہیں جس وقت آپ پیدا ہوئے تمام روئے زمین کے بت اوندھے منہ گر پڑے۔ کسرے میں زلزلہ آیا اور شک ہو گیا، 14 کنگرے اس کے ٹوٹ گئے، شیاطین کے تخت الٹ دیے گئے۔ قصر آمنہ میں اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے خوش ہو کے یہ چند اشعار کسی عاشق کے سنائے۔ جب محمد کی آمد کا آفاق میں ہر ملک آ کے مجدہ سنانے لگا، بولی جنت کی حوروں سے یوں آمنہ، مجھ کو تسکین ہوئی دل ٹھکانے لگا۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوا، بت گرے ٹوٹ کر، منہ پہاڑوں میں شیطاں چھپانے لگا۔ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا فرماتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جس عورت نے حضرت کو ہاتھوں پر لیا وہ عورت میں ہی ہوں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی الحمدللہ فرمایا۔ اس کے جواب میں غیب سے کسی نے یرحمک اللہ کہا۔ عثمان ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں وہیں موجود تھی۔ اس وقت ایک ایسا نور چمکا کہ اس کی روشنی سے تمام گھر روشن ہو گیا، اور تارے آسمان سے اتنے نیچے جھک آئے کہ مجھ کو دھوکہ ہوتا تھا کہ اب زمین پر کہیں گر نہ پڑے۔ صلی علی خیر الورا نور الہدا، یہی تو ہیں جن کا ہے شیدا کبریا و دل ربا، یہی تو ہیں پیدا کیے جن کے لیے رب نے یہ سب ارض و سما، وہ حق کے پیارے مصطفیٰ نور خدا، یہی تو ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔